السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب شجرۃ الحیات کے ترجمے کے 15 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 16 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاء المریضۃ، بیمار کی شفا، بھریا جو بیمار تھی اس کا علاج۔ وَظَلَّ يَطِيرُ فِي الْفَضَاءِ بِمِثْلِ سُرْعَةِ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ فَلَمْ تَنْقَضِ لَحْظَةٌ قَصِيرَةٌ حَتَّى وَجَدَ نَفْسَهُ فِي دَارِهِ جَالِسًا عِنْدَ سَرِيرِ أُمِّهِ الَّتِي أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ، اور وہ فضا میں برق رفتاری سے اڑنے لگا۔ کچھ لمحہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے گھر میں پایا، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اپنی اس ماں کے پاس جو موت کے دہانے پر تھی۔ خطف یخطف، خطف یخطف، سمیع سے خطف یخطف، خطفن، اور اسی طرح بابی افتعال سے اختطف یختطف اختطافن، اس کا معنی ہے اچکنا، غصب کرنا، اغوا کرنا، چھین لینا۔ اور برقن، اس کا معنی ہے بجلی، چمک، اس کی جمع آتی ہے بروقن۔ اور انقضا ینقضی انقضاءً، اس کا معنی ہے گزر جانا۔ اشرف یشرف اشرافاً علی الموت، اس کا معنی ہوتا ہے موت کے قریب ہونا۔ فأسرع الیہا وقبلہا فی حنان وشوق، وہ جلدی اپنی ماں کے پاس گیا اور محبت و شوق کے ساتھ اس کا بوسہ لیا۔ حنان کا معنی ماں کی ممتا، محبت و شفقت، مہربانی، رحم دلی۔ اور قبل یقبل تقبیلاً کا معنی بوسہ لینا۔ وَلَكِنَّهَا لَمْ تَشْعُرْ بِقُدُومِهِ وَلَمْ تَفْتُنْ إِلَى تَحِيَّتِهِ، اور لیکن اس کے آنے کو اس بھریا نے محسوس نہیں کیا اور اس کے سلام کو وہ نہیں سمجھی۔ فتن یفتن، فتنن سمیع اسمعو سے للامر ویلی، سمجھنا، حقیقت جاننا، طے کو پہنچنا، اسی سے فتنن اور فتینن ہوشیار، جمع آتی ہے فتونن۔ فلم یضع یوسف وقتہ بلا فائدۃ بل عصر نبات الحیات علی شفتی امہ، یوسف نے بلا فائدہ اپنا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ زندگی کی گھاس کو اس کی ماں کے دونوں ہونٹوں پر نچوڑا۔ شفتن کا معنی ہونٹ، یہ اسی سے شفتئی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اصل میں شفتئی نہیں تھا لیکن مضاف بن رہا ہے، اور جب تثنیہ مضاف ہو تو نون گرا دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر شفتئی آیا۔ وَلَمْ يَقَدْ يَفْعَلُ حَتَّى فَتَحَتْ عَيْنَيْهَا وَطَوَّقَتْ يُوسُفَ بِذِرَاعَيْهَا وَصَاحَتْ تَقُولُ وَافَرْحَتَا بِكَ أَيْنَ أَنَا وَأَيْنَ أَنْتَ، جیسے ہی اس نے یہ کام کیا اس نے اس کی دونوں آنکھیں کھول دی
اور اپنے بچے کو باہوں میں لے لیا اور یہ کہتے ہوئے چلائی کہ واہ فرحتا بک، یعنی تجھے خوشیاں نصیب ہو، میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے، این انا و این انت، میں کہاں ہوں اور تو کہاں ہے، این کنت انا یا ولدی و این کنت انت، اے لڑکے میں کہاں تھی اور تو کہاں تھا، لقد فارقنی المرض وزایلنی الوجع والالم وہا انا ذی احس الآن دبیب الشفاء فی جسمی فشکرا للہ علی نعمائہ، بیماری مجھ سے دور ہو گئی اور دکھ درد مجھ سے چلا گیا، اور لیجئے اب میں اپنے جسم میں شفا کی لہر محسوس کر رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے اس کی نعمتوں پر۔ دبیب الشفا یعنی شفا کی لہر۔ ویسے دب یا دب دبن و دبیبن کا معنی رینگنا چلنا، اور دب فی الشیء سرایت کرنا، جاری ہونا، لہر وغیرہ دوڑنا، تو اسی سے دبیب الشفا یعنی شفا کی لہر۔ فارق یفارق مفارقتاً کا معنی جدا ہونا، اور زائل یزائل مزائلتاً کا معنی دور ہونا، زائل ہو جانا، دونوں باب مفاعلہ سے ہے۔ ثم نظرت الی یوسف مدہوشۃ وہی تقول ماذا جرى وکیف کبرت ہکذا یا ولدی العزیز بین یوم ولیلۃ، پھر اس نے یوسف کو حیرانی سے دیکھا اور وہ کہہ رہی تھی کیا ہوا، کیسے تو اس طرح ایک رات دن میں بڑا ہو گیا، اے میرے پیارے بیٹے، کبیرہ یکبر بڑا ہو جانا۔ وکان یوسف فی الحقیقت قد کبر فقد ترک امہ منذ سنتین وسبعۃ اشہر وستۃ ایام، اور یوسف حقیقتاً بڑا ہو گیا تھا، اس نے اس کی ماں کو 2 سال 7 ماہ اور 6 دن سے چھوڑا تھا۔ وکان عمرہ قبل ان یبدأ هذه الرحلۃ الطویلۃ الشاقۃ 10 سنوات، اور اس کی عمر اس دشوار گزار لمبے سفر کے شروع کرنے سے پہلے 10 سال تھی۔ شاقۃ کا معنی دشوار گزار اور طویلۃ کا معنی لمبا۔ عودۃ وداد، وداد جنیہ کا لوٹنا۔ وقبل ان ينطق یوسف بکلمۃ واحدۃ فتحت النافذۃ وظہرت الجنیۃ وداد، اور اس سے پہلے کہ یوسف ایک کلمہ بولے کھڑکی کھل گئی اور وداد جنیہ ظاہر ہوئی۔ فقبلت یوسف وہنأتہ بما تمیز به من شجاع وما تحلی به من ثبات وما ظفر به من نجاح و توفیق، اس نے یوسف کو بوسہ دیا اور اس کو مبارکباد دی اس بہادری پر جس سے وہ ممتاز ہے، اور اس ثابت قدمی پر جس سے وہ آراستہ ہے، اور اس کامیابی اور توفیق پر جس کو اس نے حاصل کر لیا۔ ان صفات کے اوپر اس نے ان کو بوسہ دیا۔ ثم اقتربت وداد من سریر امہ واقبلت علیہا تحدثها بكل ما تحملہ ولدها الشجاع فی سبیل شفائها، پھر وداد اس کی ماں کی چارپائی سے نزدیک ہوئی اور اس پر متوجہ ہوئی، اس کے سامنے بیان کرنے لگی ہر وہ تکالیف و مصائب جو اس کے بہادر بیٹے نے اس کی شفا کی خاطر برداشت کیے۔ وتصف لها ما تعرض له واستهدف من المتاعب والاخطار، اور اس کے سامنے بیان کرنے لگی وہ حالات جس کی زد میں وہ آ گیا تھا، اور وہ مصائب و خطرات جس کا وہ نشانہ بن گیا تھا۔ تعرض یتعرض تعرضن کا معنی زد میں آ جانا، اور استہدف یستہدف اس کا معنی نشانی لگ جانا۔
خطر ان کی جمع اختار، اور متاعب متعب کی جمع. وَكَيْفَ خَاضَ الْأَحْوَالَ بِمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ مِنْ جُرْأَةٍ وَصَبْرٍ وَكَرَمِ نَفْسٍ، اور کیسے وہ ان ہولناکیوں میں گھسا اس چیز کے ساتھ جس کا وہ لائق ہیں، یعنی ہمت و ثابت قدمی اور نفس کی شرافت. خاض یخوض خوضاً باب نصر سے، اور خود یخوض تخویضاً باب تفعیل سے پانی میں گھسنا، خطرات میں پڑنا. فاحمر وجہ یوسف خجلا من ثناء الجنیۃ علیہ وامتداحها ایاہ، یوسف کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا جنیہ کی اس کی تعریف کرنے پر. امتدح یمتدح امتداحن کا معنی تعریف کرنا، اور ثنا کا معنی بھی تعریف کرنا. اور خجل یخجل خجلن اس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا. ولم يكن يرى فيما صنع شيئا يستحق المدح لأنه فيما يعتقد لم يؤدي غير ما يجب على كل إنسان أن يؤديه لأمه. جو کچھ اس نے کیا اس کو وہ قابل تعریف کام نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس کے اعتقاد میں اس نے وہی کام کیا ہے جو ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے کرے. یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو میں نے بھی ایک واجب جو میرے اوپر ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کی، اس میں تعریف کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے. وَأَدْرَكَتْ أُمُّهُ مَا تَحَمَّلَهُ فِي سَبِيلِ إِنْقَاذِهَا فَضَمَّتْهُ إِلَى صَدْرِهَا حَانِيَةً وَظَلَّتْ تُقَبِّلُهُ شَاكِيَةً رَاضِيَةً. اس کی ماں نے محسوس کر لیا وہ جس کو اس کے بیٹے نے اس کو بچانے کی خاطر برداشت کیا، مہربانی سے اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور شکر ادا کرتے ہوئے اور خوش ہو کر اس کو بوسہ لینے لگی. ادرک یدرک ادراکن کا معنی پا لینا، محسوس کر لینا. انقذ ینقذ انقاذن کا معنی بچانا. ضم یضم ضمن کا معنی ملانا. ضمت فضمتہ الی صدرہا، اس نے اس کو اس کے سینے کی طرف ملایا، یعنی سینے سے چمٹا لیا. اور حنا یحنو حنون باب نصر سے، اور حنا یحنی حنایتن باب درب سے مورنا جھکانا. اور حنا رأسہ خجلن کا معنی شرمندگی سے سر نیچا کرنا. تو یہ حانیتن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. علبۃ السعود نسوار کا دبہ. والتفتت الجنیۃ وداد الی یوسف قائلۃ لا تنس یا عزیزی یوسف ما ظفرت به من النفائس التي اهداها اليك الشيخ القزم فانها كفيلة بتحقيق ما تريد. جنیہ وداد یوسف کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئی، اے میرے پیارے یوسف تو مت بھول وہ عمدہ چیز جو تجھے ملی، جو کوتا قد شیخ نے تجھ کو دی تھی، اس لیے کہ وہ تیری ہر مراد پوری کرنے کی ضامن و ذمہ دار ہیں. فَإِنَّهَا كَفِيلَةٌ بِتَحْقِيقِ مَا تُرِيد، ما ترید میں ما موصولہ ہے، وہ چیز جس کو تو چاہتا ہے یعنی تیری مراد. تو فَإِنَّهَا كَفِيلَةٌ بلا شبہ وہ ذمہ دار ہے، ضامن ہے، بتحقیق ما ترید جو کچھ تو چاہتا ہے یعنی تیری مطلوبہ چیز کو پورا کرنے کی. تحقیق یعنی پورا کرنا. اور نفیسن کا معنی عمدہ، نفائس یہ جمع ہے عمدہ چیزیں.
فاخرج یوسف علبۃ الساوت وفتحها، یوسف نے نسوار کا ڈبہ نکالا اور اس کو کھولا. فخرج منها في الحال طائفة من العمال الصغار لا يزيد طول الواحد منهم على حجم النملة أو حجم الأنملة، اس میں سے چھوٹے چھوٹے کارکنوں کی یعنی کام کرنے والوں کی ایک جماعت نکلی جن میں سے ایک کی لمبائی چونٹی کی سائز یا پوروے کی سائز سے بھی نہیں بڑھتی تھی، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی سائز کے. نملتن کا معنی چونٹی اور انمولتن کا معنی پوروا، انگلی کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے کنارہ اس کو پوروا بولتے ہیں. عامل ان کی جمع عمال اور صغیر ان کی جمع صغار. فامتلأت بهم حجرات البیت وفناؤہ، گھر کے کمرے اور اس کا صحن ان سے بھر گیا. وظلوا یواصلون عملهم فی سرعۃ ومہارۃ واتقان، اور وہ لگاتار ان کا کام تیزی اور مہارت و مضبوطی سے کرنے لگے. واصل یواصل مواصلتن کا معنی جاری رکھنا، اتقان کا معنی مضبوطی، اور مہارتن کا معنی لائقات مہارت، سرعتن کا معنی تیزی. ولم تمد ربع ساعة حتى شيدوا له قصرا عاليا بديا تحيط به حديقة غناء وأسسوه بأفخر الأساس، اور 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہوں نے عجیب و غریب بلند محل بنا دیا جس کو ایک گھنا باغ گھیرے ہوئے تھا، اور عمدہ فرنیچروں سے اس کو سجایا. اسس الحجرۃ، فرنیچر لگانا، آراستہ کرنا، سامان لگانا بچانا. اور اساس ان کا معنی فرنیچر، گھر کا آرائشی سامان، سامان زینت. اور شید یشید تشییدن کا معنی تعمیر کرنا، مضبوط کرنا. اسی سے اس میں مفعول کا سیدھا مشیدن کا معنی مضبوط پختہ، جسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے مضبوط محلوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو. تو مشیدہ کا معنی مضبوط، اور بدین کا معنی انوکھا، اور گنا کا معنی گھنا، یعنی بہت سارے درخت ملے ہوئے ہوں قریب قریب تو اس کو کہا جاتا ہے گنا، گھنا، گنجان باغ، گھنا باغ. ثم غرسوا الى جانبه غابة كبيرة ومرعا فسيحا داعي الخضرة بديع التنسيق، پھر انہوں نے اس کے پہلو میں بڑا جنگل اور خوشگوار ہریالی انوکھی ترکیب والا چوڑا چراگاہ بنایا. اس کے پہلو میں ایک بڑا جنگل اور خوشگوار ہریالی انوکھی ترکیب والا چوڑا چراگاہ بنایا. زہرۃ الشوک، کانٹے کا پھول. ثم قالت الجنیۃ وداد هذا بعد ما تستحق ایھا الشجاع المقدام، پھر جنیہ وداد نے کہا اے خطرات میں کود پڑنے والی بہادر، جس چیز کا تو مستحق ہے یہ تو اس کا کچھ حصہ ہے. مقدام کا معنی بہادر، خطرات میں کود پڑنے والا، گھبرائے بغیر خطرات والی جگہ میں کود پڑنے والا. شجاع کا معنی بہادر. ولا تنس زہرۃ الشوک التی اہداها الجنی الیک فانها من الکنوز النادرہ التی تسعد من یوقع الحظ السعید فی یدیہ، اور کانٹے کے پھول کو مت بھول جو جن نے تجھ کو دیا تھا، اس لیے کہ وہ ان نایاب یا کمیاب خزانوں میں سے
جو خوش قسمت اور لکی لوگوں کو ہی ملتا ہے اس میں سے ہے۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْكُنُوزِ النَّادِرَةِ الَّتِي تُسِيدُ مَنْ يُوقِعُ وَالْحَظُّ السَّعِيدُ فِي يَدَيْهِ، اس لیے کہ وہ ان نایاب یا کمیاب خزانوں میں سے ہیں جو خوش قسمت اور لکی لوگوں کو ہی ملتا ہے اس میں سے ہے۔ نادرتن اس کا معنی کمیاب، شاذ و نادر۔ اوقع یوقع ایقان اس کا معنی ہوتا ہے گرا دینا۔ حظ السعید کا معنی خوش بختی، نیک بختی۔ وَحَسْبُكَ أَن تَذْكُرَ حِينَ تَشُمُّهَا أَيَّ شَيْءٍ تَتَمَنَّاهُ فَإِنَّكَ لَا تَلْبَسُ أَن تَرَاهُ، اور تجھے اتنا ہی کافی ہے کہ جس وقت تو اس کو سونگے تو یاد کر لے جس چیز کی تو تمنا کرتا ہے، کچھ ہی دیر میں تو اس کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ یعنی جس چیز کی بھی تجھے تمنا ہو اس کی تمنا کر اور اس پھول کو سونگھ لے تو اسی وقت وہ چیز تیرے سامنے موجود ہوں گی۔ عصا اویس، اویس کی لاٹھی۔ وَسَتَكُونُ لَكَ عَصَا اویس كَمَا رَأَيْتَ حِصَانًا تَرْكَبُهُ فَيَذْهَبُ بِكَ إِلَى حَيْثُ تَشَاءُ فِي مِثْلِ سُرْعَةِ الْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور ان قریب تیرے لیے اویس کی لاٹھی جیسا کہ تو نے دیکھا گھوڑا ثابت ہوگا جس پر تو سوار ہوگا، وہ جہاں تو چاہے برق رفتاری کے ساتھ تیزی سے تجھے لے جائے گا۔ البرق الخاطف، برقن کا معنی بجلی، خاطف کا معنی اچک لینے والی، یعنی برق رفتار۔ یہ تیزی بتلانے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ مثل سرعت البرق الخاطف، برق رفتاری کی طرح، جس طرح بجلی تیزی سے جاتی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر وہ بجلی چالو ہو گئی، تو اسی طرح تیزی کے ساتھ وہ گھوڑا تجھے جہاں تو جائے گا وہاں پہنچا دے گا۔ یہ تھا شجرۃ الحیات کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 16۔ اب انشاءاللہ آخری ایک ویڈیو باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد اس کتاب کا ترجمہ پورا ہو جائے گا، لہذا ما بقی کا ترجمہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔